کوئی بھی مسلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے واقف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ صحابی ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لازم اپنے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ سفر حضر آتے جاتے ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتے، اور ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا کی جو صرف ان کے حق میں قبول ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مروی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جو کہ مشرکہ تھی قبول اسلام کی تلقین کرتا تھا، چنانچہ ایک دن میں نے ان کو معمول کے مطابق اسلام قبول کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک نازبہ اور گستاخانہ بات کہی کہ جو مجھ کو سخت ناگوار ہوئی۔ میں اس بات سے غمگین اور رنجیدہ ہو کر کہ انہوں نے میرے سامنے اتنے برے الفاظ زبان سے نکالے ہیں اور ماں ہونے کی وجہ سے میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، میں اس بات سے غمگین اور رنجیدہ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ ہی اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑی خوش آئند امید لے کر بارگاہ نبوت سے واپس لوٹا، اور جب اپنی والدہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے اندر سے آواز دے کر کہا کہ ابو ہریرہ وہیں ٹھہرو، یعنی ابھی گھر میں نہ آؤ۔ پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور جلدی کی وجہ سے دوپٹہ اوڑے بغیر دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں یہ دیکھتے ہی کہ میری پیاری ماں کو ہدایت مل گئی ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، الٹے پاؤں لوٹا اور خوشی کے آنسو گراتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور میری والدہ کے اسلام پر شکر ادا کیا اور ان کے متعلق اچھا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا اور ان کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ اتنے معنی خیز ہوتے تھے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے متعلق بھی ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعینہ ہی قبول فرمائی۔ اس واقعے کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔